خبر ہے مہراپور سے، جہاں ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت اقدس مفتی مولانا عبدالخالق آزاد رائے پوری نے صحافیوں کے پینل منور حسین منور، شبیر شاکر امبالوی، غلام نبی مغل، علم الدین علیم، ندیم سوریا کو ان کے پوچھے گئے مختلف سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو نا، سرمایہ داری نظام مضبوط تو نہیں ہو رہا، مضبوط تو جہاں امریکہ میں تھا وہاں نہیں ہو رہا۔ 2008 کا بحران آپ کو معلوم ہے سرمایہ داری کا، کہ پوری وال سٹریٹ جو ہے وہ بند ہو کر رہ گئی، سٹی بینک جیسا بہت طاقتور بینک دیوالیہ ہو کر ختم ہو گیا، مارگیج سسٹم جو امریکہ میں تھا اس کے نتیجے میں بحران پیدا ہوا۔ سرمایہ داری نظام میں اور اسلام کے نظام میں بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام میں سرمایہ اصل ہے اور انسان سمیت تمام چیزیں سرمایہ کے مفاد کے لیے کام کرتی ہیں۔ کیپٹلزم کو کیپٹلزم کہتے اس لیے ہیں کہ وہاں کیپٹل اصل سمجھا جاتا ہے، انسان کو سرمایہ کا یا کیپٹل کا خادم بنا کر اس سے مزدوری کرائی جاتی ہے۔ سرمایہ دار کو اپنے کیپٹل کے ریٹرن کا فکر ہوتا ہے، انسانیت تباہ ہوتی ہو تو ہو صحیح، حتیٰ کہ اگر کہیں سرمایہ کی ضرورت نہیں بھی ہوتی تو سرمایہ داری نظام وہاں جنگ مسلط کر کے پہلے اس ملک کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ کرتا ہے اور پھر تعمیر کرنے کے لیے سرمایہ لے کر آ جاتا ہے۔ شام ہمارے سامنے ہے، عراق ہمارے سامنے ہے، افغانستان ہمارے سامنے ہے، صومالیہ ہمارے سامنے ہے، لیبیا ہمارے سامنے ہے۔ جی، ان ملکوں کا پہلے سٹرکچر تباہ و برباد کیا، اب کہتے قرضہ لے لو اور ملک بنوا لو۔ تو بات یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام میں سرمایہ اصل ہوتا ہے، انسان کی قدر و قیمت نہیں ہوتی، جبکہ قرآن حکیم کیا کہتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام انسانوں کو معزز اور مکرم بنایا۔ سرمایہ سمیت تمام چیزیں انسانیت کی خدمت کریں تو درست ہے۔ سرمایہ کا ہم انکار تو نہیں کریں گے نا کہ سرمایہ سے تو چیزوں میں ترقی ہوتی ہے، لیکن سرمایہ اگر انسانیت کی بھلائی کے لیے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن سرمایہ اگر انسانیت ہی کو نگلنے لگ جائے تو یہ خرابی کی بات ہے۔ تو اگر امریکہ برطانیہ میں سرمایہ داری نظام بھونچال سے دوچار ہے، آج بحران کی حالت میں ہے، وہ امریکہ آج سے 10-15 سال پہلے کہتا تھا جی گلوبلائزیشن ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، سارے ملک اپنی اپنی سرحدیں کھولیں۔ آج ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ فرسٹ امریکہ، جی اپنے بیریئر لگا رہے ہیں، تجارتی ٹیکسز بڑھا رہے ہیں کہ دوسرے ملکوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو کہاں گیا وہ گلوبلائزیشن؟ یہ تو سرمایہ داری نظام بیک فٹ پہ جا رہا ہے۔ اور پھر ہم اپنے ملک میں دیکھیں کہ سرمایہ داری نظامی کی وجہ سے تو یہ بحران ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سرمایہ داری جو دیکھو جی امریکہ کو ترقی ہو رہی ہے، برطانیہ کو ترقی ہو رہی ہے، تو میں نے کہا بھائی دنیا میں جو نظام ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ ایک ہی نتیجہ دے۔ یہ کیا بات ہے کہ امریکہ برطانیہ میں تو سرمایہ دار سونے کے انڈے دے اور پاکستان میں گندے انڈے دے؟ کیوں؟ دنیا کے 160-170 ملکوں میں بلکہ 180 ملکوں میں کیا ہے؟ سرمایہ داری نظام۔ تو صرف 4-5 ملک ہیں، فرانس ہے، برطانیہ ہے، اٹلی ہے اور امریکہ ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، جہاں سونے کے انڈے ملتے ہیں جی، اور باقی 150-60 ملکوں کا کیا قصور ہے؟ وہاں سرمایہ داری نظام ہے، پاکستان میں، سعودی عرب میں، دوسرے ملکوں میں، وہ کیوں زوال کر چکا ہے؟ 2 اور 2 4 ہیں تو امریکہ میں بھی 2 اور 2 4 ہیں، یہاں بھی 2 اور 4 ہیں، 2 5 تو نہیں ہو جائیں گے؟ تو سسٹم تو وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ اسے اپلائی کیا جائے تو ایک ہی رزلٹ آئے جی، تو اور وہ ناکام ہو رہا ہے۔ ہاں اگر ہم یہاں محض پروپیگنڈے کے بل بوتے پر کہیں کہ جی سرمایہ داری نظام نے بڑی ترقی حاصل کر لی، ہاں ترقی ہوتی ہے لیکن سرمایہ دار کی ترقی ہوتی ہے، جاگیردار کی ترقی ہوتی ہے، حکمرانوں کی ترقی عوام کی نہیں ہوتی۔ حالانکہ عوام کی ترقی مطلوب ہے، 22 کروڑ لوگ بھوکے مریں اور صرف مخصوص طبقے مفادات اٹھائیں تو وہ ترقی تو نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہو گئی ہے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ مختصر بتایا جائے کہ ہمارے نوجوان شہریوں کے لیے کچھ پیغام خصوصی طور پر۔ نوجوانوں کے لیے جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے ملک اور قوم کو دنیا میں ترقی دینے کے لیے باقی ملکوں میں باوقار حیثیت سے اس کی شناخت قائم کرنے کے لیے فکر کریں، اور اس کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ
کہ ہمیں اپنی علمی اور فکری استعداد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جو قوم اعلیٰ فکر اور نظریے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے بڑی ترقی کرتی ہے، اور افکار و خیالات کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو انسانیت کے لیے سب سے بہترین فکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ غیر مسلم بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کے لیے رہنما بن کر آئے۔ اب ان کی جو بنیادی اصول انسانی معاشروں کی تشکیل کے ہیں جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے کسی غیر قوم کی طاقت سے آزادی حاصل کرنا، اپنی قومی آزادی کی حفاظت کرنا، اور پھر عدل و انصاف کی بنیاد پر، عدل و مساوات کی بنیاد پر اپنا قومی نظام بنانے کی جدوجہد کرنا، اور اپنے تمام شہریوں کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب امن و امان کو یقینی بنانا، اور معاشی خوشحالی اور اطمینان والی زندگی پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرنا۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بد امنی ہے، دہشت گردی ہے، مذہب کی بنیاد پر نفرتیں ہیں، قبیلوں، برادریوں اور زبانوں اور تہذیبوں کی بنیاد پر جھگڑے ہیں، قومی آزادی کی سوچ نہیں، ہم دوسروں کی ڈکٹیشن پر فیصلہ کرتے ہیں، امن و امان نہیں، سیکورٹی کے مسائل ہیں، معاشی خوشحالی نہیں، معاشی بے اطمینانی اور طبقاتی نظام موجود ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو ہمارا نوجوان اس کو بدلنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرے، اور اس کے لیے ہماری طرف سے رحیمیہ انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ قرآن حکیم کا مطالعہ ان اصولوں اور ان مسائل کے حل کرنے کے تناظر میں کیا ہے۔ ہمارے ہاں قرآن حکیم پڑھنے کا رواج تو ہے، لیکن محض ثواب کے لیے، محض رسومات ادا کرنے کے لیے، یا صرف چومنے چاٹنے یا عدالتوں میں قسمیں قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ لیا ہم نے، لیکن اس کا جو زندہ پیغام جس سے معاشرے ترقی کرتے ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اور نوجوان اس نقطۂ نظر سے قرآن حکیم کا مطالعہ کرے، سیرت نبویہ کا مطالعہ کرے، تو یقیناً ہم دنیا میں ایک ترقی یافتہ قوم کی حیثیت سے اپنی شناخت بنا سکیں۔ اچھا، اگر ماضی میں جائیں 80 اور 90 کی دہائی میں مذہبی طبقے کی طرف سے یعنی کہ آپ پر، جماعت پر یا انجیل پر فتوے لگے مختلف قسم کے، اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ جبکہ فتوے لگانے والے یہ آپ کے مذہبی تھے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہم نے 79 میں جو یہاں آج سے 40 سال پہلے افغانستان کے جہاد کے نام پر مذہب میں پرائیویٹ جہاد کا سلسلہ شروع کیا گیا تو ہم نے اسے روکنے کے لیے بڑی کوشش کی کہ یہ پرائیویٹ جہاد نہیں ہونا چاہیے، یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ جنگی حکمت عملی کا فیصلہ کرے۔ ایک طالب علم مدرسے میں آتا ہے دین پڑھنے کے لیے، اور ہم اسے اسلحہ تھما کر اسے بھیجنے افغانستان میں یا کسی اور ملک میں مداخلت کے لیے۔ آج 40 سال کے بعد ریاست خود کہہ رہی ہے، ہمارے آرمی چیف نے جو جرمنی میں کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے 40 سال پہلے غلطی کی تھی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ ہم نے مذہبی بنیادوں پر جو ہے یہاں لڑائی جھگڑے اور فرقہ واریت کو روک دیا تھا۔ تو الحمدللہ ہماری بات آج 40 سال بعد یہاں کے تمام لوگ تسلیم کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرت شاہ سید احمد رائے پوری نے اس وقت فوج کو بھی مخاطب ہو کر کہا تھا کہ جس آگ سے آج تم کھیل رہے ہو کل کو یہ آگ تمہیں بھی جلائے گی۔ تو آج فوجی جوانوں کی شہادت اسی مذہبی جھگڑے کی وجہ سے ہوئی۔ ایسے ہی ہمارا دوسرا بڑا بنیادی موقف یہ تھا کہ آج ایران کے مقابلے پہ تم یہاں مذہبی فرقہ واریت پیدا کر رہے ہو، تو شیعہ سنی نفرت پیدا کر رہے ہیں، کل کو یہی لڑائی ہمارے ملک کو جلائے گی۔ بھئی یہاں بھی تو شیعہ آبادی ہے، یہاں سنی بھی ہیں، تو اگر آپ کسی ملک سے، چلو سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے ایران کے ساتھ، لیکن اس کو مذہبی فرقہ واریت کی لڑائی میں مبتلا کر کے انتشار پیدا کرنا یہ غلط ہے۔ تو یہاں کا ہمارا جو روایتی مذہبی طبقہ تھا، ان دو بنیادوں پر انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اب دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ آج پتہ نہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے ہیں یا ہم ہیں، تو ریاست کے اجتماعیت سے پتہ چل جانا چاہیے۔ مہراب پور کے پروگرام ہوئے ہیں
اس کو دیکھتے ہوئے آپ کہاں دیکھتے ہیں میرا پھر نظر؟ الحمدللہ یہاں کے نوجوانوں کو ہماری بات آج سے پہلے بھی سمجھ میں آئی تھی اور اب بھی مزید نوجوان بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اب حقائق نے بتلا دیا ہے کہ جو موقف ہم نے 40 سال پہلے اختیار کیا تھا، آج تاریخ نے اسے ثابت کر دیا کہ وہی درست ہے۔ ماشاءاللہ یہاں کسی اور جماعت کے پاس اتنے نوجوان نہیں ہوں گے جتنے اس فکر کے ساتھ وابستہ ہیں، دین کے اس اجتماعیت کے ساتھ وابستہ نوجوان ہیں۔ اچھا، عبید اللہ سندھی کے فکر اور آپ کے فکر میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی شیخ الہند مولانا محمود حسن کے شاگرد تھے اور ان کی جماعت کے آدمی تھے۔ ان کا جو فکر ہے وہ ان کی جماعت کا فکر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے ہاں چونکہ انتہا پسندی ہے نا ہر معاملے میں، کچھ سوشلسٹ اور کچھ نام نہاد قوم پرست مولانا سندھی کا نام لے کر اپنی قوم پرستی اور سوشلزم پھیلانا چاہتے ہیں، اور کچھ علماء جو ہیں مولانا سندھی کو اپنے خیال کے مطابق کہ ان کی مذہبی رجت پسندی کو مولانا سندھی قبول نہیں کرتے تو وہ اس کی بنیاد پر مولانا سندھی کو فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا عبید اللہ سندھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی جماعت کے ایک انتہائی اہم رکن تھے۔ کہ جماعت کا جو اجتماعی فکر ہے وہ صحیح اور درست رہا ہے، اور آج اسی فکر کا نتیجہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کے اس اجتماعی تصور کو اور سیرت مقدسہ کے اس پہلوؤں کو نوجوانوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ مولانا سندھی کا ہے۔ اچھا، تبلیغی جماعت کے اکابرین اور آپ کی جماعت کے اکابرین شروع میں اکٹھے ہی تھے، تو کیا وجوہات تھی جن کی بنیاد پر ان کی فکر الگ ہو گئی ہے اور آپ کی فکر الگ ہو گئی؟ مشترکہ طور پہ ابھی جو ہے وہ بھی بہت عرصے سے ایک بڑی خدمت کر رہے ہیں، تبلیغ کے ذریعے تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تبلیغ ہے ان کی اور ہماری ہے تنظیم۔ تبلیغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بات بتلا دو، بس چاہے عمل کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتلانے کے بعد صحابہ میں ایک تنظیم پیدا کی، اجتماعیت پیدا کی۔ آپ بھی بتلائیں نا کہ کسی کام کے لیے جب تک ٹیم نہ تیار کی جائے تو کوئی نتیجہ نکلتا نہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو ٹیم کے لیے اجتماعیت قائم کرنا ضروری ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی جماعت بنائی اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ دشمن سے ایسے لڑے جیسے بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر لڑے۔ صحیح۔ تو وہ تنظیم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا۔ تبلیغ میں تو آپ صرف واعظ کہتے ہیں، اچھی بات کا واعظ کہنا اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک کام ہے، اس سے اگلا کام بھی تو ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے جو یہاں پاکستان میں تبلیغ کے لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی بس تبلیغ ہی کریں گے 6 نمبروں کی، اگلا کام نہیں کریں گے۔ میں نے کہا بھی 6 نمبر تو ہماری جماعت حضرت نے فرمایا کہ 6 نمبر تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوگی، اس سے کسی کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس سے آگے بڑھ کر جو حضور نے ایک باقاعدہ صحابہ کی تربیت یافتہ جماعت بنائی وہ ہمیں بنانی چاہیے تاکہ ہمارے مسائل حل ہوں۔